اور ساتھ ہی ہمارے جن مخلص احباب نے انتہائی محنت اور کاوشوں کے بعد اس اجلاس کو سجایا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے ان تمام احباب اہل سنت کی عمر میں، علم میں، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ساتھ ہی مسجد رسول پر قوم و ملت کے انتہائی مقتدر ذی حشم علماء ذوی احترام تشریف فرما ہے، کیونکہ پہلی بار حاضری ہے، سب کے نام بنام میں واقف نہیں ہوں، لہذا مجموعی طور پر، اجماعی طور پر اپنے ان تمام مقتدر علماء کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے ان تمام علماء اہل سنت کی عمر میں، علم میں، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ خطیب اہل سنت سے بہت ہی والہانہ اور پرجوش انداز میں اس موضوع پر تقریر سماعت فرما رہے تھے کہ اسلام ان قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ یہ اتنا طویل موضوع ہے کہ اس پر گھنٹوں نہیں بلکہ مہینوں بھی بولا جائے تو کم ہے۔ ہر صدی میں اسلام کو فنا کرنے کے لیے کیسی کیسی سازشیں ہوئی، کیسے کیسے فتنے رونما ہوئے، اور ہر زمانے میں، ہر ادوار میں اسلام پر مر مٹنے والوں نے کس طرح اپنی قربانیاں اور اپنے خون کو دے کر اسلام کو سینچا اور بچایا، اور ایک مکمل محفوظ طریقے سے ہم تک اسلام کو پہنچایا۔ ہر دور کی کہانیاں ہیں، ہر دور کے کچھ واقعات ہیں، اور یہ واقعات اتنی تفصیل طلب ہے کہ اس پر گھنٹوں نہیں بلکہ مہینوں بولا جائے تو تاریخ ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ان تاریخ پر ایک کتاب، دو کتاب نہیں بلکہ جلدوں میں، کئی کئی والومز میں کتابیں لکھی گئی۔ اسلام کی ابتدا ویسے تو آدم علیہ السلام سے ہے، لیکن جب بھی تعلیم بدل دی جاتی تھی تو پھر نیا نبی مبعوث ہوتا تھا، نیا رسول آتا، اور نیا رسول آنے کے بعد دین کی تجدید کرتا، اسلام کو پھر دوبارہ پیش کیا جاتا، اور نئی کتاب کے ساتھ، نئی تعلیمات کے ساتھ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف پیغمبر جو ہے وہ مائل کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، جب جب قومیں نافرمان ہوئی انہوں نے کتابوں میں تحریفات کی، کتابوں کو بدلا، تعلیمات کو بدلا، نبی اور رسول پیغمبر آتے رہے، حتیٰ کہ آخری نبی محمد صلی اللہ تعالی وسلم مبعوث ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ دین اسلام کو محفوظ رکھنے کا ذمہ، دین اسلام کی تعلیمات کو محفوظ رکھنے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی امت کے علماء اور اولیاء کرام کے ذمہ رکھا۔ آقا نے فرمایا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن میرے وارثین ہوں گے جو دین کی حفاظت کریں گے، اور آقا نے فرمایا کہ میرے وارثین علماء ہیں، میری امت کے اولیاء ہیں۔ انبیاء وراثت میں درم و دینار نہیں چھوڑتے بلکہ وراثت میں علم چھوڑتے ہیں، پس جس نے بھی اس علم کو حاصل کیا وہ انبیاء کا وارث ہوا۔ تو اسلام بڑی قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچا، لیکن جیسے پچھلی امتوں میں یہ ہوا کہ تعلیمات بدلی گئی، اس امت کے بھی ساتھ وہی معاملہ تھا، اور جب بھی کوئی تعلیم بدلتا تھا ایک نئی جماعت، ایک نیا فرقہ وجود میں آتا۔ دو لفظ ہوتے ہیں، ایک دین ہے اور ایک فرقہ ہے، اور یہ دونوں میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دین کی تعریف یہ ہے کہ دین وہ ہے جو پروردگار عالم اپنے بندوں کے لیے پسند فرماتا ہے، دین وہ ہے جس کی تعلیمات کو رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے متعین کرتا ہے، اور اپنے پیغمبر کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے اپنے بندوں پر اس کو نافذ کرواتا ہے، اپنے بندوں کے ذریعے، اپنے نبی کے ذریعے اپنے ماننے والوں کو احکام صادر کیے جاتے ہیں۔ وحی کے ذریعے یہ احکام نبی پر نازل ہوتے ہیں، کتابی شکل میں جمع ہوتے ہیں، اور پھر کتاب کے ذریعے اور زبانی اور تحریری دونوں طرح سے، کتابی شکل میں اور پیغمبر کے اقوال کے ذریعے دین ہم تک پہنچتا ہے۔
دین کی اگر تعریف کریں تو ایک جملے میں تعریف یہ ہوتی ہے کہ دین وہ جو اللہ رب العزت کا مقرر کردہ مذہب ہو، اللہ رب العزت کی پسندیدہ تعلیمات ہو، اور اسلام کے علاوہ جس قدر بھی مذاہب ہے قرآن عظیم نے اس کو بھی دین سے تعبیر کیا ہے. جیسا کہ قرآن عظیم کی مشہور آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. اور دیگر مذاہب کو بھی دین سے جو تعبیر کیا تو کہا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. لیکن حقیقی دین وہ کہا گیا کہ جو اللہ کا نافذ کردہ ہو، پیغمبر کا قائم کردہ ہے. اور دین کے مقابلے میں پھر جو کچھ تعلیمات وہ آتی ہے جو پیغمبر کی تعلیمات سے ہٹ کر ہوتی ہے، نبی کے منہج سے ہٹ کر ہوتی ہے، اللہ کی پسندگی سے ہٹ کر ہوتی ہے، خود ساختہ ہوتی ہے. انسان جس کو خود اپنے عقل و فہم سے تراشتا ہے، بناتا ہے، اگرچہ وہ اس کو دین کا نام دے، اگرچہ اس کو مذہب کا نام دے، لیکن وہ در حقیقت نہ دین ہوتا ہے، نہ مذہب ہوتا ہے، نہ ہی وہ تعلیم ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کی خوشنودی کا سبب ہے. بلکہ جو خود ساختہ افکار ہوتے ہیں، خود ساختہ نظریات ہوتے ہیں، اس کو ایک پرٹیکولر نام دیا جاتا ہے، وہ نام ہوتا ہے فرقہ. جب بھی کوئی اللہ رسول سے ہٹ کر اپنے ذہن و فکر سے، اپنے افکار سے کچھ نئی باتیں تراشتا ہے اور اس کے ماننے والوں کی ایک جماعت بننے لگتی ہے تو اس کو فرقہ قرار دیا جاتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پیشنگوئی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. پچھلی امتوں میں بھی ایسا ہوا کہ ایسے لوگ آئے جنہوں نے نبی کی تعلیم کو، اللہ کی تعلیم کو پچے پشت ڈالا، اپنے ذہن و فکر سے کچھ نظریات، کچھ افکار، کچھ خیالات ایجاد کیے اور اس کو مذہب قرار دے دیا. پچھلی امتوں کا ذکر کرتے ہوئے آقا کہتے ہیں ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ. کئی لوگوں قوم بنی اسرائیل میں بھی فرقے ہوئے، وہ بٹے، اپنے افکار اور اپنے خیالات کی پیروی کی انہوں نے، اور جو فرقوں کی تعداد بنی ان کی وہ 72. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 30 و70 مِلَّةً، اور میری امت میں بھی اختلافات ہوں گے، لوگ اپنی اپنی تعلیمات اپنے اپنے منہج کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تفترق امتی، میری امت میں تفریق ہوں گی، اختلاف ہوگا. اور تعداد کتنی ہوں گی ان اختلاف کرنے والوں کی، ان فرقوں کے بانیوں کی؟ یہ فرقے کتنے بنیں گے؟ 70. وتفترق امتی 30 و 70، یہ 73 ہوں گے کل. پچھلی امت تو 72 فرقوں میں بٹی، لیکن میری امت میں 73 ہوں گے، ایک زیادہ ہوں گا پچھلی امت کے مقابلے میں. پھر آگے فرمایا کہ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ یہ تعلیمات ان کی اپنے ذہن و فکر کی ہوں گی، خدا کی بتائی بھی اور نبی کی نافذ کی بھی نہیں ہوگی. کیونکہ ان کے اپنے خیالات ہیں، اس لیے وہ قطعاً جنت کی طرف نہیں لے جا سکتے. جنت کی طرف جانے کا اگر کوئی راستہ ہے تو رسول کی تعلیم، اللہ کی تعلیم، اللہ کا مذہب، اللہ کا دین. کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. الا ملۃ واحدہ، آقا نے کہا صرف ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی. صحابہ اکرام نے ہم پر بڑا فضل و کرم کیا کہ ہماری رہنمائی کے لیے ایک ایسا سوال پوچھ لیا کہ جس کے جواب نے ہمیں حقیقت کی نشاندہی کری. اگر صحابہ اکرام سوال نہ کرتے اور اس کے بعد نبی کا کوئی ارشاد ہم تک نہ آتا، ہم کنفیوز ہو جاتے کہ 73 فرقوں میں جنتی کون ہے، ہم کیسے پہچانے؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ جو 73 فرقے ہو رہے ہیں جن میں 72 غلط ہیں، حق تو ایک ہی ہے، لیکن وہ 72 بھی داڑیاں رکھتے ہیں، سروں پہ ان کی بھی ٹوپیاں نظر آتی ہیں، لباس بھی ان کے اسلامی ہوتے ہیں، مسجدیں بھی ان کی ہوتی ہیں، نماز بھی وہ پڑھتے ہوئے دکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہوئے بھی ہمیں نظر آتے ہیں، حج بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دین کے دیگر احکام پر بھی وہ کاربند اور عمل پیرا ہوتے ہیں. لیکن آقا نے کہا کہ اس کے باوجود بھی کہ ظاہراً ان کا لباس، ان کے کام دین کے کام نظر آئیں گے، لباس ان کا دینی ہوگا، اسلامی ہوگا، ان کے سروں پہ ٹوپیاں، امامے اور داڑیاں بھی ہوگی، مگر یہ سب کے سب جہنم میں جانے والے ہوں گے. ایک ہی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی.
تو صحابہ نے فضل یہ کیا، ہم پر کرم یہ کیا کہ سوال کیا، قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جنتی جماعت کی ہمیں نشانی اور پہچان بتا دیجیے. ہمیں ان 72 سے غرض نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو جہنم میں جانے والے ہیں. اگر ہم ان 72 کی نشانیاں پوچھیں گے، ممکن ہے کچھ نشانیوں کو ہم یاد رکھیں، کچھ کو بھول جائیں، آنے والی امت کچھ کو یاد رکھے، کچھ کو بھول جائے اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو جائے، اور اس کنفیوژن کے اندر پھر کسی باطل جماعت کو بھی لوگ حق والی جماعت نہ سمجھے. لہٰذا ہے اللہ کے رسول ہم وہ سوال ہی نہیں کرتے جو کنفیوژن کا سبب بنے. ہمارا سوال یہ نہیں ہے کہ ان 72 کی نشانی بتائی کہ کیا کیا ان کی پہچانیں ہوں گی. ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے کہ جنتی جماعت کی پہچان کیا ہوں گی، اس کی نشانی کیا ہوں گی. آقا نے کہا قال ما انا علیہ واصحابی، فرمایا سنو جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا وہی جنتی جماعت ہوگی. تو پیمانہ صرف ایک ہے کہ اب جو بھی کوئی عقیدہ لائے اس کو اسلام کا بتائے، تو ہمیں اس کے لفظوں پہ دھیان نہیں دینا، اس کے حلیے پہ دھیان نہیں دینا ہے، اس کے ظاہری وضاقتہ پر دھیان نہیں دینا ہے. وہ جو تعلیم پیش کر رہا ہے ہم کو اس تعلیم پر صحابہ اور رسول کی بارگاہ میں پیش کر دینا. اور جب ہم ان تعلیمات کو رسول اور صحابہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے تو سمجھ میں آ جائیں گا کہ کیا یہ عقیدہ اللہ رسول کا ہے. اور اگر اللہ رسول کا وہ عقیدہ نہیں اور قطعاً نہیں ہے تو یقیناً پھر یہ اہل سنت و جماعت نہیں، جنتی جماعت نہیں، بلکہ یہ وہ 72 فرقوں میں سے جہنم میں جانے والی ایک جماعت. یہ ایک آسان سی نشانی ہے ہماری. اور یہ حدیث کی خاصیت یہ ہے جو میں نے عرض کیا، بہت سارے لوگ اب ایک نیا یہ بھی دور چلا ہے چونکہ یہ حدیث اہل باطل کو اجاگر کر دیتی ہے، حق اور باطل میں امتیاز کر دیتی ہے، تو اہل باطل نے یہ بھی شیوا اپنا رکھا ہے کہ سرے سے اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. بعض چالاک مولوی جو اہل سنت سے تعلق نہیں رکھتے اس حدیث کا انکار کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ صاحب اس طرح کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں. کچھ تو اس طرح کہہ دیتے ہیں بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ، کچھ میں تھوڑی غیرت ہوتی ہے، کچھ شرم حیا ہوتی ہے، تو کہتے نہیں نہیں حدیث تو ہے لیکن ضعیف ہے، کہ وہ ضعیف کرا گا لاپتے ہیں. لہٰذا میں علم کی روشنی میں بڑی ذمہ داری سے ایک ذمہ دار اور معتمد علماء کی موجودگی میں ذمہ دار مسند سے میں اعلان کر دوں کہ یہ حدیث نہ تو ضعیف ہے اور نہ یہ معاذ اللہ جھوٹی اور موضوع ہے. 18 صحابہ اکرام ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں، 18 اجلہ صحابہ اکرام نے اس کو روایت کیا. اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ ایسا تاریخ میں کوئی محدث نہیں گزرا، امام بخاری سے لے کر اعلی حضرت تک اگر آپ محدثین کی فہرست اٹھا لیں کوئی ایسا محدث نہیں ملے گا جس نے اپنی کسی نہ کسی حدیث کی کتاب میں اس حدیث کو نہ لکھا. حتیٰ کہ صوفیہ اکرام تک نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں لکھا، یہاں تک کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں اس حدیث کو نقل کیا. تو ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود، نسائی میں یہ حدیث موجود، سنن ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں یہ موجود، امام بخاری کے تاریخ الکبیر میں یہ حدیث موجود. ہر محدث نے کوئی شاید ہی ایسا محدث چھوٹا ہو، شاید بھی میں اس گنجائش کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا لے آئے کہ بھائی ان کی کتاب میں دکھا دو. اول تو ہر امام کی ہر کتاب موجود ہے، لیکن میں یہ ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کوئی ایسا محدث نہیں جس نے اس حدیث کا انکار کیا. گویا یہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے اور اس حدیث پر ساری امت کا 14 سال سے اجماع. اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کے بارے میں پیشن گوئی کر دی کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، تو اب دنیا کی کوئی طاقت ان فرقوں کو ہونے سے روک نہیں سکتی. ایسے لوگ آتے ہیں جو مسئلے بن کر آتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم فرقہ واریت کو نہیں مانتے. جو یہ لفظ کہتا ہے سب سے بڑا فرقہ واریت کا جو ہے وہ نمائندہ وہ خود ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ فرقہ واریت کو نہیں مانتا تو پھر وہ ایک الگ جماعت کیوں ایک ڈیڑھ اینٹ کی بنا رہا ہے کہ جس کا منہج، جس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نبی کے مقابلے میں کہہ رہا ہے کہ نبی تو کہہ رہے 72 جہنم میں جائیں گے اور یہ کہتا نہیں سب جنت میں جائیں گے. تو پتہ چلا اس نے خود ایک اپنا الگ فرقہ بنا رکھا ہے. یہ خود 73 فرقے کے اندر وہ 72 میں ناریوں میں شامل ہے، جہنمیوں میں شامل ہے. تو اس طرح کے مسئلے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے 73 فرقے ہوں گے، یہ حدیث اول تو اگر ہے بھی تو فرقہ واریت کی ہمیں بات نہیں کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں ہم فرقہ بنانے کی بات نہیں کر رہے، ہم تو وہی ہے جو پہلے تھے. کل بھی ہمارا وہی عقیدہ تھا، کل بھی ہم اہل سنت تھے، آج بھی ہم اہل سنت ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ہم اہل سنت ہی رہیں گے.
بدلے آپ ہو، چینج آپ نے کیا ہے، نظریات آپ کے بدلے ہیں. پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو آپ کے علاقے میں اس طرح کی جماعتیں نکالتے ہیں جو اپنے آپ کو آج تبلیغی جماعت کا کہتے ہیں. ان سے پوچھئے کہ تبلیغی جماعت ورڈ کتنے سال پہلے آیا؟ کیا آپ 1400 سال کی تاریخ میں یہ ورڈ دکھا سکتے ہو؟ کیا 13 سال کی تاریخ میں دکھا سکتے ہو؟ پوچھئے ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، بھئی اہل حدیث ورڈ کہاں سے لایا آپ نے؟ پوچھے جماعت اسلامی والوں سے جماعت اسلامی ورڈ کہاں سے لایا؟ اور ابھی ان سب 72 ابھی پورے طرح پیدا ہونے کے ہیں، پورے تو نہیں ہوئے، چند جو ہوئے ہیں ان میں ایک نیا بھی آیا. آواز نہیں جا رہی؟ نہیں لائیے. ابھی ان 72 میں یہ تو چل رہا ہے کہ کسی نے اپنا نام جماعت اسلامی رکھ لیا، کسی نے اپنا نام اہل حدیث رکھ لیا، کسی نے اپنا نام تبلیغی جماعت رکھ لیا، کسی نے اپنے آپ کو اہل تشیع شیعہ کہا، کسی نے رافضی کہا، کسی نے نیچری کہا. اب یہ تو تھے ہی ناموں سے نامزد، ایک بے نام بھی آئے. فرقہ ہے لیکن نام نہیں ہے. اب لوگوں نے نام دیا پہچان کے لیے، ان کا نعرہ یہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اب ان سے میں نے آج تقریباً 2 سال ہوئے، نیٹ پہ میرا سوال ڈلا ہوا ہے، کلپ ان تک پہنچی. ان کے چاہنے والوں نے تحفے میں گالیاں سے نوازا، جواب نہیں دیا. جب جواب نہیں ہوتا تو سامنے والا گالیاں بکتا. میں نے چھوٹا سا سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ فرقہ واریت کی بات مت کیجئے، آپ کہتے ہیں نہ میں وہابی نہ میں بابی. بابی سے مراد ان کی بریلوی ہے، وہابی سے مراد اہل حدیث فرقہ دیوبندی فرقہ ہے. وہ کہتے ہیں نہ میں اہل حدیث ہوں نہ میں بابی ہوں، میں ہوں علمی کتابی. تو 1400 سال میں اس نام کا بھی کوئی فرقہ گزرا ہو بتا دو. کیا صحابہ نے کبھی اپنے آپ کو علمی کتابی کہا؟ کیا ابو بکر صدیق کا لقب تھا علمی کتابی؟ آپ علمی کتابی فرقہ اس لیے کہلائے کہ آپ کہتے ہیں ہم کتاب پڑھ کر علمی کتابی ہوئے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ابو بکر کون سی کتاب پڑھ کر علمی کتابی ہوئے تھے؟ حضرت عمر کس کتاب کو پڑھتے تھے؟ عثمان غنی کس کتاب کو پڑھتے تھے؟ اس کتاب کا نام ہم بتاؤ. تو اب اگر آپ کہیں گے کہ وہ قرآن پڑھتے تھے تو آپ قرآن نہیں کہہ رہے ہو، کتابی بول رہے ہو، قرآنی نہیں بول رہے ہو. تو پتا چلا کہ یہ ایک نیا نمونہ آیا ہے، یہ جس نے ایک بالکل نیا نعرہ دیا. لیکن تاریخ اسلام کا اگر آپ جائزہ لیں گے، جب تک آپ پچھلے فرقوں کی تاریخ کو نہیں سمجھو گے، آج کے نئے فرقوں کو سمجھ نہیں پاؤ گے. اس لیے یاد رکھیے کہ فرقے ہر زمانے میں جو ہوتے ہیں ایکچول میں پچھلے ہی فرقوں کی کچھ خرچن ہوتے ہیں، پچھلے ہی فرقوں کی کچھ بچی کچی چیزیں ہوتی ہیں. فرق یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں کسی مخصوص نام سے یہ بدنام ہو چکے ہوتے ہیں، وہی فرقے نئے تجدید کے زمانے میں نئے دور میں اپنی تجدید کرتے ہیں، اور تجدید کے ساتھ صرف اپنا نام بدلتے، تعلیمات وہی ہوتی ہیں. مثلا میں یوں سمجھا دوں آپ کو کہ ایک کمپنی کا جب مال چلتا نہیں ہے تو کمپنی کے لوگ ذمہ دار بیٹھتے ہیں کہ بھائی پروڈکٹ بک نہیں رہا ہے، تو کہتے ہیں ایسا کرو یار کہ پیکنگ میں دم نہیں ہے، اس کی پیکنگ بدل دو. تو پیکنگ بدل دی جاتی ہے، کور اچھا کر دیا جاتا ہے، خوبصورت کور، تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے اٹریکٹ ہو، لیکن اندر جو مال ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو پہلے تھا، مٹیریل نہیں بدلتا، صرف پیکنگ بدل دی جاتی ہے. تو آج جس قدر بھی ہمارے دور میں فرقے موجود ہیں، صرف پیکنگ بدلی ہے، مال وہی ہے. تاریخ اسلام میں سب سے پہلا ایک فرقہ نکلتا ہے جس کا نام ہے اہل تشیع شیعہ فرقہ، جس کو کہتے ہیں. یہ عثمان غنی کے زمانے میں پیدا ہوا. اس فرقے کا دعویٰ تھا کہ نجات کا مدار مولا علی کی محبت ہے. صحابہ کرام کا انکار کیا اس فرقے نے. ابتداء اور تعلیم سے زیادہ کوئی خطرناک نہیں رہی، چند چیزوں کو لے کر اختلاف رہا اور اس کو اسلام سے خارج قرار نہیں دیا گیا. بظاہر کچھ علماء نے صرف یہ سمجھا کہ کچھ گمراہ خیالات ہیں. ابتداءً اگر آپ شیعہ فرقے کی تاریخ اٹھاؤ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بستان المحدثین ان کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ پہلے جو شیعہ ہوتے تھے حضرت علی کے زمانے میں، ان میں اور اہل سنت میں کوئی فرق نہیں ہوتا سوائے صرف اس کے کہ وہ عثمان غنی سے زیادہ افضل علی کو قرار دیتے ہیں.
بس یہ ایک عقیدے کا ان کے اندر مسئلہ تھا. اور اہل سنت وہ تھے جو عثمان غنی کو حضرت علی پر فضیلت دیتے. اس کے بعد شیعہ فرقوں کی جب تعلیمات میں اضافہ ہوا اور یہ محبت حد درجہ غلو کی طرف بڑھی، محبت اہل بیت میں اتنے ڈوب گئے یہ لوگ اور اتنے مبالغہ آرائی کرنے لگے کہ پھر اس فرقے کے کچھ علماء جب آئے، انہوں نے بھی کتابیں جب لکھنی شروع کی اور اپنے فرقے کی تشکیل کی، تو پھر کچھ ایسے افکار اور نظریات آئے کہ جس کی بنا پر ہمارے علماء نے ان کو کافر قرار دیا. شیعہ فرقے کا ایک عقیدہ یہ تھا معاذ اللہ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کا جیسی انتقال ہوا، سرکار نے جیسی آنکھ بند کری، صرف 6 صحابہ تھے جو ایمان پر برقرار رہے، باقی سارے صحابہ اسلام سے مرتد ہو گئے. اور یہ کتابیں آج بھی موجود ہیں، آج بھی ملتی ہیں. میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں. اگر آپ کو دلیل میں دیکھنا ہو تو جائیے یعقوب کلینی جو شیعہ کا بہت بڑا علامہ مولانا مانا جاتا ہے، اس کی کتاب ہے یعقوب کلینی کی جس کا نام ہے اصول کافی. اور اصول کافی اہل تشیع شیعہ فرقے کے اندر پہلے نمبر کی کتاب مانی جاتی ہے. قرآن کے بعد حدیث کی پہلی کتاب مانتے ہیں یہ لوگ. جیسے ہم حدیث میں سب سے افضل کتاب، سب سے بہتر کتاب بخاری کو مانتے ہیں، اہل تشیع کے ہاں اصول کافی قرآن کے بعد سب سے افضل مانی جاتی ہے حدیث کے اندر. اس کے اندر باقاعدہ یعقوب کلینی نے معاذ اللہ نعوذ باللہ یہ جھوٹ منسوب کیا امام جعفر صادق کی طرف کہ امام جعفر صادق نے کہا کہ رسول اللہ کا جیسے انتقال ہوا صرف 6 صحابہ تھے جو ایمان پر رہے، باقی سب کے سب مرتد ہو گئے. دوسرا عقیدہ یہ گڑا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا جو حق تھا وہ مولا علی کا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے اس پر قبضہ کیا، سازش کی اور یہ خود ساختہ خلیفہ بن گیا. اور جب خلیفہ بنے تو انہوں نے منمائنی کی، اور ان منمائنیوں میں ایک منمائنی ان کی یہ تھی کہ قرآن میں انہوں نے تحریف کیا. اپنے زمانے میں جب انہوں نے قرآن لکھوانا شروع کیا، آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کتابی شکل میں جمع کیا گیا، لکھا گیا. ابوبکر صدیق کے دور خلافت سے پہلے سرکار کے زمانے تک قرآن باضابطہ کتابی شکل میں نہیں تھا، بلکہ لوگ اس کو حفظ کرتے تھے. کچھ اوراق پر، کچھ ہرن کی جھلیوں پر، کچھ چمڑوں پر، کچھ لکڑوں کی تختیوں پر، مختلف جگہ پر کچھ صورتیں، کچھ آیتیں صحابہ لکھ لیا کرتے. کتابی شکل میں نہیں تھا، مصحف کی شکل میں نہیں تھا. مصحف کی شکل میں کرنے والے سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق، باقاعدہ ناسخ التواریخ اہل تشیع کی. یعقوب کلینی کی آپ اصول کافی اٹھا لیں، اسی فرقے کے ایک عالم گزرے ملا باقر مجلسی، ان کی آپ حق الیقین، حیات القلوب وغیرہ جیسی کتابیں اٹھا لیں، جلال العیون نام کی کتابیں اٹھا لیں. ایک لمبی فہرست ہے ان کی. ایک دلفرید نام کی کتاب آپ اہل تشیع کی اٹھا لیں، متعدد، بلکہ اس پر تمام اہل تشیع کا، شیعہ فرقے کا اتفاق ہے کہ قرآن میں ایک سورت موجود تھی جس کا نام تھا سورہ ولایت، جو اہل بیت کی فضیلت میں تھی. ابو بکر کو اہل بیت سے بغض اور حسد تھی، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ. ابو بکر نے اس حسد کی بنیاد پر اہل بیت کی وہ سورہ ولایت قرآن سے نکالی. پھر یہاں تک دعویٰ کیا گیا کہ قرآن کی صورتوں میں تحریف ہوئی. قرآن کی آیت کچھ اس طرح تھی، اہدنا الصراط العلی، اے اللہ ہمیں علی کے راستے پر چلا. ابو بکر نے لفظ علی ہٹا دیا اور وہاں کر دیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم سیدھے راستے پر. قرآن کی آیت تھی فاسألوا علی ان کنتم لا تعلمون، تمہیں علم نہ ہو تو علی سے پوچھو. ابو بکر نے تحریف کی اور کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھو. اہل ذکر کر دیا، مانا علی کا لفظ ہٹا دیا. باضابطہ کتابوں میں اس طرح کی آیتیں لکھی گئی کہ آیت ایسی تھی، ابو بکر نے ایسے ہٹا دیا. اور یہ وہ ایک بنیادی خطرناک عقیدہ تھا اہل تشیع کا کہ جس کی بنیاد پر ہمارے اہل سنت کے ائمہ اور علماء کو اس فرقے کو کافر ڈکلیئر کرنا تھا. یاد رکھیے، ہمارے عالم، ہمارے علماء، ہمارے ائمہ کسی کو کافر بناتے نہیں. آج اہل سنت پر ایک سب سے بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ صاحب اہل سنت سب کو کافر بناتے ہیں. کافر ہم بناتے نہیں ہیں. ہر فرقہ اپنی باطل تعلیمات کی بنیاد پر گمراہ ہو جاتا ہے، کفر کی طرف چلا جاتا ہے، اور جب اس کے عقائد و نظریات میں کفر داخل ہو جاتا ہے، ہمارے علماء یہ کفر ہے صرف بتاتے ہیں، کافر ہے بناتے نہیں ہیں.
وہ اپنے قول اور اپنے اعمال سے خود کافر ہو جاتا ہے، اپنے اقوال کی بنیاد پر کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن میں تحریف کا عقیدہ یہ اتنا خطرناک عقیدہ تھا کہ یہ پوری رسول اللہ کی تعلیم، اللہ کے فرامین کے خلاف پورے اسلام کو ڈھانے کے لیے کافی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آج کوئی بھی قرآن کی آیت آپ کسی کو پیش کریں اور یہ عقیدہ اس کے ذہن میں ہو کہ قرآن تحریف شدہ ہے، تو کسی بھی آیت کا انکار کر سکتا ہے، یہ کہہ کے کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ لکھا ہوا ہو سکتا ہے ابو بکر نے بڑھا دیا، جبکہ قرآن عظیم نے خود پچھلے علماء کی کتابیں بدلنے کا ذکر کیا، اور قرآن عظیم چونکہ قیامت تک کے لیے ایک نظام حیات، ایک ضابطۂ زندگی بن کر آیا، ایک عظیم کتاب بن کر قرآن عظیم نازل ہوا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ پچھلی کتابوں میں تحریفیں اس لیے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کو نازل کیا لیکن حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، قرآن عظیم کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور ارشاد ربانی ہوا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا، اس ذکر کے نازل کرنے والے ہم ہی ہیں، اور ہم ہی نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا۔ لیکن اس آیت کی موجودگی کے باوجود یہ فرقہ نے عقیدہ بنایا کہ نہیں صاحب قرآن تحریف شدہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو میں نے کتابوں کے حوالے دیا آپ میں سے کچھ کو یقین نہ ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں کہ صاحب یہ الف لہلوی داستانیں لگ رہی ہے، ہم نے تو نہیں سنا کہ آج تک کسی فرقے نے قرآن کے تحریف کا عقیدہ رکھا ہو۔ ہمارے بعض شیعہ حضرات دوست ہیں، ہم نے دیکھا قرآن تو وہی پڑھتے ہیں جو آج ان کے گھر میں اور ہمارے گھر میں موجود ہے، یکساں قرآن ہے، ان کا قرآن کوئی الگ نہیں چھپتا۔ ہو سکتا ہے کہ کل کوئی آپ کا شیعہ دوست یہ کہے بھی کہ صاحب جھوٹ بلایا آپ کے مولوی نے اسٹیج پر بیٹھ کر، آئیے دیکھیے ہمارے گھر میں وہی قرآن ہے۔ جی قرآن تو وہی ہے جو ابھی چھپ رہا ہے، لیکن آپ اپنے گھر کی کتابیں دیکھیں گے تو آپ کے گھر کی کتابیں بتاتی ہے کہ اس قرآن کو آپ کے جماعت کے بڑے ذمہ دار، جن کو آپ امام مانتے ہیں، جن کو آپ اپنا بڑا رہبر مانتے ہیں، اپنا بڑا عالم مانتے ہیں، اس کو یہ اصل کتاب نہیں مانتے، اور اس کے پیچھے باقاعدہ ایک کہانی، ایک جھوٹا من گھڑت قصہ گڑا گیا، اور قصہ یہ گڑا گیا کہ حضرت علی نے باقاعدہ 1 یا 1.5 مہینہ یا 2 مہینے کی محنت کر کے قرآن کو نقل کیا، جمع کیا، اور اس درمیان میں ابو بکر نقلی قرآن بنا رہے تھے، سپورٹ میں حضرت عمر تھے اور دیگر صحابہ تھے، ادھر علی اوریجنل قرآن بنا رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اوریجنل قرآن لے کر پہنچے اور کہا علی ابو بکر اے امیر المومنین، میں نے سنا ہے کہ آپ نے کوئی نیا قرآن ترتیب دیا ہے، میں یہ وہ قرآن لایا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے حاصل کیا، جیسا سرکار پر نازل ہوا تھا، جیسے اس کی آیتیں جس طرح سے آئی، جیسا حضور نے مجھے جمع کرنے کا حکم دیا، یہ اسی ترتیب سے میں نے قرآن کو جمع کیا، میں چاہتا ہوں کہ اس قرآن کو آپ لوگوں میں عام کریں۔ ابو بکر نے اپنا بنایا ہوا قرآن دکھایا، ہم نے یہ قرآن ترتیب دیا ہے اور ہمارے لیے یہی قرآن کافی ہے، اے علی تیرا وہ قرآن ہمیں نہیں چاہیے، معاذ اللہ۔ حضرت علی کو جلال آیا، یہ ان کے قصے ہیں، آپ اس کو یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں، لوگ سننے والوں کو بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کئی بار۔ میں یہ آپ کو ان کی کتابوں میں لکھا یہ ان کی حکایت بتا رہا ہوں۔ حضرت علی کو جلال آیا، اور جلال آنے کے بعد علی نے کہا ٹھیک ہے تم نے اس اصل قرآن کو ٹھکرا دیا، اب قیامت تک امت اس قرآن کو نہیں دیکھ سکے گی۔ اور پھر علی آئے اور علی نے اپنے بیٹے حسن کو قرآن دیا اور کہا بیٹا حسن صرف اپنے پاس رکھنا، کسی کو نہ دینا، اور اپنے بعد اپنے وصی کو دینا۔ حضرت امام حسن نے امام حسین کو قرآن دیا، پھر وہ اوریجنل قرآن امام حسین کے بعد حضرت امام زین العابدین کے پاس آیا، امام زین العابدین کے پاس ہوتے ہوئے امام باقر کے پاس آیا، امام باقر کے بعد حضرت امام زین العابدین کے پاس آیا، پھر حضرت موسیٰ کاظم کے پاس آیا، پھر حضرت علی رضا کے پاس آیا، پھر حضرت جواد کے پاس آیا، اور اس طرح ہوتے ہوتے امام مہدی کے پاس گیا، امام مہدی لے کر اس کو غائب ہو گئے، قیامت کے دن وہ اصل قرآن امام مہدی لے کر آئے۔ تو آپ کے اور ہمارے پاس جو اب تک قرآن ہے ایکچوئل میں یہ ڈپلیکیٹ قرآن ہے جو ابو بکر کا بنایا ہوا ہے، اصل قرآن تو وہ ہے جو امام مہدی کے پاس ہے۔ لیکن باطل فرقوں کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ باطل فرقہ اپنی جہالت کی بنیاد پر، اپنے جھوٹ کی بنیاد پر خود پکڑ میں آ جاتا ہے۔ کتابیں تو یہ کہہ رہی ہے کہ امام مہدی لے کر آئیں، ان کی معتبر کتابیں تو یہ بتاتی ہے اہل تشیع کی کہ یہ اصل قرآن ابھی موجود نہیں ہے، لیکن شیعہ جماعت کے بہت بڑے اس وقت کے عالم ہیں،
پاکستان۔ آئیے میں ان کی پہلے شکل دکھا دیتا ہوں، پھر ان کی فوج دکھا دیتا ہوں، اور یہاں شیعہ فرقے کا پھر ایک تضاد آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ یہی باطل فرقے کی پہچان ہے۔ یہ ہے شبیر حسن صاحب، مولوی شبیر حسن مسمی، ان کا نام ہے، زندہ ہے ابھی، مردہ نہیں ہے، مرے ہوئے نہیں۔ اور یہ جناب زہرا اکیڈمی ہے پاکستان کی، اہل تشیع شیعہ حضرات کی بہت بڑی ایک تنظیم ہے، یہ اس کے صدر اور اس کے چیف ہے۔ اب یہ جناب خود کیا کہتے ہیں، ذرا آئیے ان کا ویڈیو سنیں، اس کا آواز چالو کیجیے، لیپ ٹاپ کو آواز چالو کیجیے، اسکرین پہ دکھ رہا ہے؟ اچھا آواز نہیں ہے، آواز بھائی نہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ چارجر کا ہے، نہیں ہے، لاک ہو گیا۔ نہیں چلے گا، انتظام نہیں کیا آپ لوگوں نے۔ ارے بھائی یہ اسٹوریو ہے، وہ مونو ہے، کہاں سے لیں گا، خود ہی کنورٹ کر دے گا، اسٹوریو لگتا ہے اس کے لیے، نہیں آتا، لیپ ٹاپ کا مائک کنورٹ کر دے گا۔ ارے خراب نہیں بھائی، وہ مونو ہے، اسٹوریو چاہیے اس کے لیے۔ بیٹھ بتائیے ذرا، بیٹھ بتائیے۔ اس میں آ رہی ہے۔
وہ اسٹوری اور وہ مونو کا فرق ہے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہرحال اگر وہ انتظام ہو گیا تو میں سنا دوں گا، زبانی سن لیجیے انہوں نے کیا کہا ہے. یہ مولوی شبیر حسن میسمی ہیں، پاکستان کے، جیسے کہ میں نے بتایا زہرہ اکیڈمی کے چیف ہیں. یہ ابھی حال ہی کا ان کا ویڈیو ہے، ابھی 1 سال بھی اس کو مکمل نہیں ہوا، اسی سال کا 2022 کا. یہ جناب اس ویڈیو کے اندر کہتے ہیں کہ زہرہ اکیڈمی جو ہے، جو ہماری اکیڈمی ہے، جو ہماری تنظیم ہے، اس کو یہ سعادت میسر آئی ہے کہ وہ قرآن جو حضرت علی نے لکھا تھا، ائمہ نے لکھا تھا، وہ قرآن بڑی جستجو اور تلاش کے بعد ہم کو حاصل ہو گیا. اور وہ قرآن جو ہے ہم نے برطانیہ بھیجا ہے. آثار قدیمہ وہاں کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، آرکولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے جو برطانیہ کا، اس کو ہم نے بھیجا ہے تاکہ وہ اس قرآن کے کاغذ کو دیکھ کر، اس کی سیاہی کو دیکھ کر، اس کی خط و کتابت کو دیکھ کر یہ تصدیق کرے کہ یہ 1400 سال پرانا قرآن ہے اور یہ وہی ہے جس کو ائمہ نے لکھا تھا، مولا علی نے لکھا تھا. اور جیسے ہی یہ سیٹسفائی ہو جائے گا، کنفرم ہو جائے گا، ہم اس قرآن کو لوگوں میں عام کریں گے اور باقاعدہ پھر اعلان ہوگا. اور یہ سعادت ہمیں میسر آئی ہے کہ 1400 سال کے بعد اصل قرآن کو ہم نے امت تک پہنچایا. اصل قرآن کو ہم امت تک پہنچا دیں گے. یعنی ابھی یہ اقرار ہے اس وقت جیتے جاگتے مولوی صاحبان کا کہ جو یہ مانتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے گھروں میں قرآن ہے یہ اصل قرآن نہیں ہے بلکہ ڈپلیکیٹ قرآن، اصل قرآن نہیں ہے. اب یہ جو تعلیم ہے اس کو ہمیں صحابہ کرام پر رسول کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. کیا معاذ اللہ صحابہ رسول کا یہ عقیدہ تھا کہ جو قرآن موجود ہے، صحابہ جس کو پڑھتے تھے، صحابہ جس کو حفظ کرتے تھے، کیا وہ الگ قرآن تھا اور جو ہم تک آیا وہ الگ قرآن ہے؟ کیا صحابہ معاذ اللہ قرآن کو بدلنے والے تھے؟ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اسلام کو سیکھنے کے لیے اپنی جانوں کی اور اپنی اولادوں اور اپنے مال سب کی قربانیوں کو پیش کر دیا. نعوذ باللہ من ذالک کہ کتنا بڑا الزام ہے اس فرقے کا
کہ انہوں نے آج کے لوگوں پر کتابوں کی تحریف کا الزام نہیں لگایا، بلکہ معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کے صف اول کے صحابہ کرام پر الزام لگایا کہ حضور کا وصال ہوا، اور ابھی وصال ہوئے 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام، اور صحابہ میں بھی ابو بکر اور عمر جیسے جل قدر صحابی نے، ان 2 اصحاب نے جو ہے قرآن کو بدل دیا۔ تو اس زمرے میں ہم کو سمجھنا ہے کہ فرقے ہوتے کیا ہیں، ان کے عقائد کیسے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ ہر کسی کو صرف یہ دیکھ کر کہ وہ امامہ پہنتا ہے، ٹوپی لگاتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، دینی لباس پہنتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ وہ حق پر اور جنتی ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو اللہ کے رسول ایک فرقے کی اور نشاندہی کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ علی ایک فرقہ ہوں گا، اور اس فرقے کا عالم یہ ہوگا کہ وہ تجھ سے اتنی نفرت کرے گا، اتنی نفرت کرے گا کہ تجھے اسلام سے خارج بتائے گا، اور ایک دوسرا فرقہ وہ ہوگا جو تجھ سے اتنی محبت کرے گا، اتنی محبت کرے گا کہ تجھے خدا بنا دے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے 2 فرقوں کے وجود نظر آتے ہیں۔ ایک فرقہ جس نے مولا علی کی توہین کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر تک ڈکلیئر کر دیا، یہ فرقہ خارجی کہلاتا ہے۔ خارجی فرقے کی عبادتوں کا یہ عالم تھا کہ حضور کی پیشن گوئی تھی، سرکار نے فرمایا کہ جب تم خارجیوں کو دیکھو گے اتنے عبادت گزار ہوں گے، اتنے عبادت گزار ہوں گے کہ ان کی عبادتوں کو دیکھ کر تم اپنی عبادتوں کو ہیچ سمجھو گے، اپنی عبادتوں کو کمتر جانو گے۔ ان کے پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہوں گے، اور فرمایا قرآن کی تلاوت ایسی کرتے ہوں گے کہ ان کے قرآن کی تلاوت کو دیکھ کر تم اپنی تلاوت قرآن کو کم سمجھو گے، مگر دین سے وہ ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ وہ فرقے کا ظہور حضرت علی کے زمانے میں ہوا، خارجی کی شکل میں۔ انہوں نے معاذ اللہ صرف اس بنیاد پر علی کو کافر قرار دیا، جبکہ حضرت علی کے ساتھ تھے، امیر معاویہ کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، جنگ صفین میں شریک تھا یہ فرقہ۔ شیعان علی ہی فرقہ کہلاتا تھا، محبان اہل بیت ان کا نام ہوا کرتا تھا، لیکن جب ایک موقع ہی آیا کہ مولا علی نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کے لیے پہل کی، اور امیر معاویہ کی طرف سے صلح کے لیے پہل ہوئی، اور جب دونوں فریقین کی طرف سے پہل کی شکل و صورت میں نتیجہ یہ آیا کہ دونوں نے ایک ایک شخص کو حکم بنایا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی طرف سے عمرو بن عاص کو حکم بنا کر بھیجا کہ جو یہ فیصلہ دیں گے، یہ جو حکم بیان کر دیں گے مجھے منظور ہوگا۔ ادھر سے حضرت علی نے ابو موسیٰ اشعری ایک صحابی کو حکم بنایا، کہا کہ یہ جو فیصلہ کریں گے، جو حکم بیان کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ تو قرآن کی ایک آیت سے غلط استدلال کر کے دیکھیں، ایک فرقوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ دلیل قرآن کو بناتے لیکن قرآن کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان کا مطلب کچھ ہوتا ہے، یہ مطلب کچھ اور لیتے ہیں۔ انہوں نے قرآن عظیم کی آیت ان الحکم الا للہ، اس آیت کو بیس بنا کر علی پہ کفر کا فتویٰ لگایا، کہا اللہ فرماتا ہے بے شک حکم نہیں سوائے اللہ کے، حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ اے علی تم نے حکم ابو موسیٰ اشعری کو بنایا، اور اے معاویہ تم نے حکم عمرو بن عاص کو بنایا، لہٰذا ہم دونوں کو اسلام سے خارج کریں۔ اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ مولا علی کو اس فرقے کو سمجھانا پڑا، جب نہیں مانے، مناظرے ہوئے، مباحثے ہوئے، جب یہ نہیں باز آئے اپنے باطل عقائد سے، مولا علی نے ان سے جنگ نہروان واقع ہوئی، اور جنگ نہروان میں حضرت علی نے ان سب کو قتل کیا۔ یہاں سے 2 باتیں پتہ چلی کہ یہ نمازی تھے، قرآن کے تلاوت کرنے والے تھے، مگر صرف ایک عقیدے میں خامی تھی، ان کے ایک عقیدے کی خامی کی بنیاد پر ان کی نمازوں کو نہیں دیکھا گیا، ان کے روزوں کو نہیں دیکھا گیا، ان کی عبادت کو نہیں دیکھا گیا، اس لیے کہ ایک بھی برائی جو ہے اعمال کی بربادی کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ابلیس نے 90 کروڑ سال سجدے کیے، صرف ایک تعظیم کا سجدہ نہیں کیا، تو وہ ایک تعظیم کا سجدہ جو نہیں کیا اسی کو پکڑ لیا گیا، 90 کروڑ سال کے سجدے نہیں دیکھے۔ آج جو ہمارا یہ ذہن بن گیا ہے ہماری قوم کا کہ بھائی کسی کو بھی کافر کیوں کہا جائے، کسی کو بھی اسلام سے خارج کیوں قرار دیا جائے؟ بھائی وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی تو حج کرتے ہیں۔ یاد رکھیے صرف عبادت معیار نہیں ہوتا، معیار ہے عقیدہ۔ اگر عقیدہ درست ہے تو سب درست ہے، اور عقیدہ خراب ہے تو پھر عبادات بھی کسی کام کی نہیں۔ یہاں عقیدہ دیکھا گیا، عقیدہ کیا تھا؟ اس علی کو انہوں نے کافر قرار دیا معاذ اللہ، جس کو دیکھنا بھی رسول اللہ نے عبادت فرمایا تھا، اور اس علی کے بارے میں نبی نے خود فرمایا تھا کہ علی کل ایمان ہے۔ جب انہوں نے کل ایمان کو ہی کافر کہہ دیا تو یہ خود کا مسلمان۔
اور نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے ان سے قتال کیا، جنگ کی، اور جنگ نہروان میں ان کو قتل کیا۔ ایک فرقہ اور پھر اس کے بعد بنا، انہوں نے علی سے محبت کی۔ مولا علی کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا ایک توہین کرے گا کافر بنا دے گا، ایک محبت میں غلو کرے گا۔ اس فرقے کا بانی تھا عبداللہ ابن سبا، اور عبداللہ ابن سبا کا ایک ساتھی تھا جس کا نام تھا نصیر۔ نصیر انتہائی کالا کلوٹا شخص جس کی کنیت ابو الاسود تھی۔ اس نے معاذ اللہ اسلام میں رخن اندازی ڈالنے کے لیے، فرقے پھیلانے کے لیے ایک عقیدے کی بنیاد رکھی، اور یہ رکھی کہ علی کے فضائل دیکھو، علی کے کمالات دیکھو، جتنے کمالات علی میں ہیں کسی میں نہیں۔ اور ان کمالات کی بنیاد پر وہ کہنے لگا کہ میں یہ غور و فکر کے بعد اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ حقیقت میں علی ہی خدا ہے، جو انسانی شکل و صورت میں اپنی کبریائیت پر، اپنی الوہیت پر پردہ ڈال کے انسان بن کر ہمارے درمیان آ گیا، اور انہوں نے معاذ اللہ حضرت علی کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ چونکہ اس فرقے کا بانی نصیر تھا، لہذا اس کے ماننے والے کو نصیری کہا، یہ فرقہ نصیری تھا۔ مولا علی کو